السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈز میں ہندوستان میں لینڈ اونرشپ اور فیوڈلزم کی جو صورتحال تھی اور وہاں پہ جو لینڈ ریفارمز تھے، اور اس کے بعد پاکستان میں ایوب خان اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جو لینڈ ریفارمز تھے، اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی اور اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو پہلی دور حکومت ہے، اس کے اندر لینڈ ریفارمز کے سیاسی وجوہات کا جائزہ لیں گے اور ساتھ میں اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ ان لینڈ ریفارمز میں کتنی کامیابیاں اور کتنی ناکامیاں ہوئی ہیں۔ غیر جانبدار تجزیہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ یہ تاریخ کا ایک طرح سے قرض ہوتا ہے جس میں غیر جانبدارانہ حالات کا جائزہ لینا، تاریخ کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح اقتدار سنبھالا، وہ جیسے سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست اور سیاست میں ایک بڑا سانحہ تھا۔ جب وہ انتخابی عمل میں گئے تو اس وقت متحدہ پاکستان تھا، اور جب بطور پرائم منسٹر انہوں نے حلف اٹھایا تو ان کے پاس صرف مغربی پاکستان تھا۔ اس مختصر ترین وقت میں اس طرح کے جو سانحات نمودار ہوئے، اس کی تفصیل پہ، مختلف کرداروں پہ، ان کے سیاسی رول پہ، مختلف رہنماؤں پہ، ان کے سیاسی رول پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ہم اس کو تاریخ پہ چھوڑتے ہیں کہ تاریخ ہمیں اگلے دنوں میں اس ریفرنس سے کیا سبق دیتی ہے۔ آج ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں جو زرعی اصلاحات ہوئے، اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی کامیابی کس طرح ہوئی، کیسے ہوئی، کتنا ہوئی، یہ سب چیزیں جو ہے نا آج کے موضوع کا حصہ ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایوب خان کی طرح ذوالفقار علی بھٹو کی جو سوچ تھی نہیں تھی۔ ایوب خان مارشل لاء کے امپوزیشن کے ذریعے اقتدار پہ انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور ہر ڈکٹیٹر کی طرح اس ڈکٹیٹر کی بھی کوئی سوشل بیسز نہیں تھی۔ وہ کبھی بیسک ڈیموکریسی کے نام پہ سوسائٹی میں پینیٹریٹ کر کے سوشل پولیٹیکل انفلوئنس پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو کبھی کنونشن لیگ بنا کے، تو کبھی کسی طریقے سے، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے سماجی بنیادوں کو تخلیق کرے، اور ان بنیادوں کو تخلیق کرنے کے عمل کے دوران اس کو جو ہے
ایک سبز انقلاب کا جو تصور وہ بھی دینا پڑ گیا۔ لیکن اس کے برعکس شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک کلیئر ویژن رکھتے تھے، ایک واضح موقف رکھتے تھے۔ اس کی پارٹی یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ میں زرعی اصلاحات کی وضاحت کی گئی تھی، صراحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت کی گئی تھی، اور اس وضاحت کے اندر جیسے کہ میں پہلے والے قسطوں میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ جو اس کی جو مین جو آبجیکٹو تھا وہ سوشلسٹ معاشرے کی تشکیل کرنا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوشلسٹ معاشرے کی تشکیل وہ کیوں چاہتا تھا؟ وہ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ ایک ویژنری لیڈر کے طور پہ سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کے سماج کے اندر طبقاتی تضادات اتنے گہرے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ان کے زندگیوں کو بہتر کرنے، ان کے معاشی حالات کو بہتر کرنے، ان کے سماجی رتبوں کو بہتر کرنے کے لیے بالکل گراس روٹ لیول پہ جا کر لوگوں کے معاشی مفادات کا تحفظ کرنا پڑے گا۔ اور ایگریرین سوسائٹی میں، زرعی معاشرے میں، زرعی زمینوں کی تقسیم کے علاوہ سماج کے اندر اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے جس کے تحت سماج میں ایک طرح سے جو سماجی حیثیت ہے عام انسان کی وہ بڑھ سکے۔ بنیادی طور پہ یہ سوشلسٹ معاشرے یا سوشلسٹ نظام سے کنسیو کیا ہوا یا لیا ہوا ایک کنسیپٹ ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں جو زمینوں کی تقسیم، زرعی اصلاحات اور کوآپریٹو جو فارمنگ کے جو تصورات ہیں وہ سوشلسٹ ورلڈ میں پہلے سے متعارف تھے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا تھا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے پاکستانی معاشرے کے جو پوزیشن ہے اس کو سمجھتے دیکھتے ہوئے، اس کے کلچر کو دیکھتے ہوئے، اس تہذیب کو دیکھتے ہوئے، اور جو مخصوص حالات ہیں پاکستان میں اور اس کے معاشرے میں، اس کو لیتے ہوئے اس ماڈل کو لا کے پاکستانی جو معاشرتی جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے نافذ کیا، اور جس میں کافی حد تک ان کو کامیابی ہوئی۔ لیکن 3-4 ایسے وجوہات تھے جس پہ میں ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بڑی کوشش کی کہ یہ حاصلات جو وہ لیجسلیشن کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا کیا ہے وہ عوام تک مکمل طریقے سے پہنچ سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے زرعی اصلاحات تو کیے ہی کیے، لیکن ساتھ میں سرداری نظام کے خاتمے کے لیے بھی قانون سازی کی، اور پاکستان کے اندر ایسا قانون پاس کیا جس کے تحت سرداروں اور نوابوں کی جو ٹائٹلز سے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کس حد تک کامیاب ہوا، اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے جو بنیادی فیصلے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اقتدار میں آنے والے، اس پروگرام رکھنے والی جو پارٹی ہے وہ کرتی ہے۔ اس کے لیے سیاسی کارکنوں کی تربیت ضروری ہوتی ہے، اس کے لیے سیاسی کارکنوں کا باشعور ہونا ضروری ہے،
اس کے لیے سیاسی کارکنوں کو اس پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کی سمجھ بوجھ ہونا ضروری ہے، نظریاتی تربیت ہونا ضروری ہے، اور وہ سیاسی پارٹی جس کے تربیت یافتہ سیاسی کارکن اپنی پارٹی کے طرف سے جو آئینی اور قانونی نظام کسی خاص مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو قابل قبول بنانے کے لیے سیاسی کارکن وارڈ کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ جایا کرتے ہیں، اور وہ جا کے اس پروگرام کی یا اس قانون کی یا اس سماجی تبدیلی کا جو عمل ہے یا سیاسی تبدیلی کا جو عمل ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کو عوام کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، تاکہ ایک عوامی قوت، ایک سماجی قوت ایک پارٹی کی طاقت بنے، اور وہ اس طاقت کے ذریعے اپنی جو ارادے ہیں، اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنی جو سیاسی فکر ہے، سیاسی نظریہ ہے، اس کو ریاست کے طاقت کے تحت اس کو آگے بڑھائے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایکسیپشنل کیس کے طور پہ جو ہوا ہے، ایک استثنائی کیس کے طور پہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے سماجی تضادات اتنے گہرے ہو چکے تھے کہ ایک تھوڑے سے عرصے میں 2-4 مہینے 5 مہینے کے عرصے میں ایک پارٹی جو قائم ہی نہیں ہوئی تھی، تو اس کو سماج کے بہت زیادہ وسیع پرتوں کے حمایت اس کو حاصل ہو گئی، اور پارٹی کی لیڈرشپ کو جو تیاری کرنی ہوتی ہے، ایک طویل سفر طے کرنا ہوتا ہے پارٹی کو چلانے کا، اپنے سیاسی کارکنوں کی تربیت کا، نظریاتی کارکنوں کی تربیت کا، اپنے منشور کی وضاحت کا، اپنی سیاست کی وضاحت کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ کو اس کا موقع نہیں ملا۔ لہٰذا وہ پارٹی کی جو سیاسی کارکن ہیں یا سماج کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو سماج کے اندر تبدیلی کی خواہاں لوگ ہیں، ان تک اپروچ کرنے کے بجائے یا ان کی پراپر سیاسی جو اپنا تربیت کرنے کے بجائے، نظریاتی تربیت کرنے کے بجائے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو باطل ناخواستہ مجبوری کی عالم میں جو ریاستی مشینری سے یہ کام کروانا پڑا، اور ریاستی مشینری جو تھی وہ کلونیل دور کی ریاستی مشینری تھی، وہ چاہے جو غیر سیاسی مشینری تھی یا سیاسی مشینری تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ریاست کے اندر کلونیل رجحانات کے حامل تھی، اور کالونیل جو رجحانات کی جو حامل ریاستی مشینری ہوتی ہے وہ کبھی بھی عوام دوست نہیں ہوتی ہے، وہ ان کی تربیت ہی عوام دوستی نہیں ہوتی ہے، ان کی سوچ عوام دوستی کی نہیں ہوتی ہے، وہ عوام کے خدمت گزار نہیں ہوتے، وہ عوام کے حاکم خود کو تصور کرتے ہیں اپنے ہر عمل سے۔ تو سیاسی پارٹیوں کے ایک ورکرز کی یا پیپلز پارٹی کے ورکرز کی نظریاتی اور سیاسی تربیت جو ٹائم کی کمی کی وجہ سے ممکن ہو سکا، وہ کردار چلا گیا اسٹیٹ مشینری کی طرف، جس نے مکمل طور پہ کوشش کی کہ وہ اپنا جو جاگیرداروں کے ساتھ کلونیل دور سے جو ان کا ایک سیاسی گٹھ جوڑ ہے، سماجی گٹھ جوڑ ہے، اس گٹھ جوڑ کو برقرار رکھیں، اور ایک عوام دوست قدم جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا تھا زرعی اصلاحات کی صورت میں، اس کو ناکام بنائیں، اور انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کی اس بات کے لیے۔ دوسری جو بات ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو قانون سازی ہے، وہ قانون سازی تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے گراؤنڈ لیول تک جو ہے وہ اس کو پہنچانے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹوٹل 5 سال ملے، اور 5 سال کی جو پہلی والی حکومت ہے اس میں یہ پروسیس تیز تو ہو سکتا تھا، اس میں شارپنیس تو ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہنا کہ جس 5 سال کے اندر
جو فیوڈل بنیادوں پہ ایک مضبوط معاشرہ قائم ہو، جو جاگیرداری بنیادوں پہ ایک مضبوط جو ہے ایک پس منظر رکھتا ہو، ایک تاریخ رکھتا ہو، ایک سماجی حیثیت رکھتا ہو، اس کو ایک دم توڑ دینا جو ہے نا وہ ایک یوٹوپیائی سوچ تو ہو سکتی ہے، ایک سائنسی اور حقیقی سوچ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایک جو پیپلز پارٹی کی حکومت کو یا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ گیا اس کام کو امپلیمنٹ کرنے میں، دوسری وجہ یہ تھی۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ مذہبی طبقات کی طرف سے لینڈ اوننگ کے بارے میں جو تصورات تھے، اس تصورات نے معاشرے کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ چوتھی جو بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ وہ سارے ارادے جو مطلب مختلف سماجی جو پرتیں ہیں، جو فیوڈلسٹ سے جو مذہبی پیشوا تھے یا دوسروں کے جو ارادے تھے، وہ کھل کر تب سامنے آئے جب ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کیا۔ تو قبضہ کرنے کے ساتھ ہی انہوں نے زرعی اصلاحات کا جو یہ پروگرام ہے، جو قانون ہے، اس کو منسوخ کر دیا اور یہ عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ فضول ہے اور اسلام کے تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے کوئی پاکستان کے شہریوں کو، کسانوں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سوشلسٹ نظام کا قیام جو ہے وہ تو اگلا مرحلہ ہے۔ خود یورپ کے اندر جب تک جو ہے نا جاگیرداری کو شکست نہیں ہوئی، جاگیرداری نظام کا خاتمہ نہیں ہوا، جب تک صنعتی انقلاب کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی، صنعتی انقلاب یا قوم بنانے کا جو ماڈرن تصور ہے اس کی بنیادیں تب مضبوط ہوئی جب فیوڈلزم کو شکست ہوئی اور یورپ کے اندر جاگیرداری کا خاتمہ ہوا۔ تو سوشلزم کا قیام نہ ہی صحیح، اگر ہم معاشرے کو آگے بھی لے کر جانا چاہتے تھے تو اس کے لیے بھی جاگیرداری کا خاتمہ انتہائی ضروری چیز تھی۔ لیکن ہمارے اس نظام کے اندر جو موجود لوگ ہیں، جو ہمارے نظام کے جو طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ریاست کے اندر کسی بھی شکل میں موجود ہوں، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، وہ اس کے خلاف ہیں، کیونکہ ان کی مراد، ان کی عیاشیاں، ان کے مزے، ان کی سماجی حیثیت، ان کے حکمرانی کی جو نفسیات ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس بات کے لیے ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ جو ترقی کا جو راہ ہے، ترقی کا جو سفر ہے، چاہے وہ اربن سینٹرز میں ہو یا رورل سینٹرز میں ہو، وہ شہری کلاس کے اندر ہو یا دیہی کلاس کے اندر ہو، کسانوں کے اندر ہو یا مزدوروں کے اندر ہو، وہ سب اپنے ایک پرانے ڈگر پہ چلنے کی جو ہے نا وہ ان کی پوری پرانی خواہش، سوچ، اور اس کے لیے وہ جدوجہد بھی کرتے ہیں اور ہر مثبت اور بہتر قدم کو کسی نہ کسی طریقے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ریاستی مشینری اگر کالونیل طرز پہ رہے گی تو آنے والا کل بھی ہمارا ایسا ہی رہے گا، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے اس پہ کچھ اختلافی چیزیں بھی سامنے آئیں، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو میرے خیال کے اندر شعوری طور پہ بھی یہ چاہتے تھے کہ جب تک اس کی پارٹی ورکرز کی تربیت نظریاتی نہ ہو، سیاسی تربیت نہ ہو، تو ان کاموں میں اگر ہم ان کو ڈال دیں گے تو اس کے اندر موقع پرستی جنم لے گی، سیاسی موقع پرستی ہوگی، اختیارات کا جو استعمال ہے وہ مطلب اس طرح ہوگا کہ جس کے اندر پارٹی کمزور ہوگی۔ وہ بجائے اس کے کہ کسانوں کو زمینیں تقسیم کریں، بجائے اس کے کہ کسانوں کو ریلیف مہیا کریں، وہ جو ہے ایک عام جو موقع پرست سیاسی کارکن ہے کہ اپنے معاشی مفادات کے لیے سرکاری دفاتر میں، میونسپل کمیٹیوں میں، میونسپل کمیشنر میں، ٹھیکوں کے چکر میں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے چکر میں مال بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور شہید ذوالفقار علی بھٹو
शऊरी तौर पे, गो कि उसका कोई इजहार सच नहीं मिलता है सवाए चंद एक स्पीचेस जिसमें इशारतन किनातन उन्होंने अपने पार्टी वर्करों को तंबीह की है। तो और उसका वो इस तरह से मेरे नज़र से नहीं गुज़रा, लेकिन तज्ज़ियाती बुनियादों पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह की चीज़ मुमकिन है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की इंतहाई शानदार कोशिशें रही भी सामने हैं आपके, और साथ में उसको जो मुश्किलात थी, उनको जो मुश्किलात थी और मारूज़ की वजह से, हालात की वजह से जो मुश्किलात थी, उन मुश्किलात का ज़िक्र भी मैंने किया है। और उस मजमूई तौर पे उस सारी चीज़ के नतीजे में जो आज हम जिस माशरती बुनियादों पे खड़े हैं, या जिस सतह पे हम खड़े हैं, उसका आपको हम सबको अंदाज़ा है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम आगे आने वाले वक्त में अपनी जो तारीख़ है उससे सबक सीखेंगे और आगे एक बेहतर मुस्तक़बिल की जदोजहद जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की वजाहत आपको नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।